وبالوالدین احسانا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی بھلائی کا معاملہ کرو، کہ عبادت اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے اور نوکری اماں بابے دی کرنی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک اس کو بڑھتے ہوں مثال میں تے پیش کر دے ماں، جس طریقے سانو ضرورت پیندی رہندی، کوئی اسی مزدور رکھ لینے ہیں، شام تک وہ بندہ مزدوری کرتا ہے، ساڈا اندے نال یعنی 1000 روپیہ یا 500 دے نال مزدوری یعنی مک جاندی ہے، اسی مقرر کر لینے ہیں، شام نو اسی وہ اوور ٹائم بھی لاندا ہے، کام زیادہ کرتا ہے، اسی کو 1000 دے دینے ہیں، یہ لہذا احسان نہیں ہے۔ اگر وہ ان کی مزدوری بنے 1000 روپیہ، اسی 5000 دے دئیے، 2000 دے دئیے، 3000، کہ فالتو دے مانگے اتنے اضافی دے مانگے، یہ احسان ہے۔ کہ جس طریقے ماں باپ نے اولاد کی تربیت کی تھی، اولاد کو پالا ہے، دکھایا ہے، اگے جناب سلسلہ سارا معاملہ یعنی والدین نے فرمایا کہ جس طریقے ماں باپ نے بڑی خدمت اور توڑے تے ماں باپ دے احسان نے فرمایا کہ تسی بھی اپنے ماں باپ نہ بھلائی اور احسان دا معاملہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر بھی مفہوم ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ متفق علیہ، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل یعنی بہترین اور اچھا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک یعنی محبوب عمل ہو، یعنی اللہ کو بہت ہی پیارا اور پسندیدہ عمل ہو؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا، کہ جس نماز کا وقت ہے وقت پر ادا کرنا، سارا معاملہ کی دنیا کا چھوڑتے اپنی مصروفیت چھوڑ کر نماز وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھا عمل ہے اور اللہ کو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ میں نے عرض کی کہ آقا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا، یعنی عبادت کے بعد نوکری اماں بابے دی کرنی ہے۔ آج معاملہ بڑا الٹ ہو گیا ہے کہ خدمت کرنے نہ والدہ ہے، ہاں جی اگر بیٹا کرے چاہیا انہیں جناب روح پاتا ہے، پریشر پاتا ہے، کھانا وقت نہیں تیار ہویا، میرے کپڑے نہیں استری ہوئے، بھائی تیری غلام نہیں تیری اماں ہے۔ تھوڑا معاملہ سمجھ کہ ماں باپ کا مرتبہ اور شان کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، یعنی تمنا رکھتا ہوں، لیکن اس پر مجھے قدرت نہیں، طاقت نہیں ہے۔ سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی کہ آقا میری والدہ زندہ ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ دی زیادہ خدمت کر اور کوشش کر، فرمایا کہ جدوں تو والدہ دی زیادہ خدمت کر لے گا، والدہ کو راضی کر لے گا، رب تینوں جہاد کے برابر ثواب عطا اور حدیث مکمل نہیں، انشاءاللہ آگے سنیں ایمان تازہ ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم تجھے جہاد، عمرہ اور حج کرنے والے کے برابر ثواب عطا۔ ایک شخص نے میں اولاد نہیں سی، بڑا مالدار آدمی سی، انہیں منت مان لی کہ میں خانے کعبے جاتے میں خانے کعبے کے دروازہ ہے میں چوکھٹ میں بوسہ دے اللہ میں بیٹا عطا فرما۔ یہ منت بعد 2-3 سال دا عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیتا۔ جس وقت اس نے نیت کی تھی اس وقت انہیں کل اسباب موجود سی، یعنی وہ جا سکتا سی آسانی نال، کیونکہ مالدار سی، امیر آدمی سی، لیکن جدو بیٹا ملا کنگال ہو گیا، ان اسباب نہیں، بڑا پریشان ہویا، رجوع کیتا کس طریقے میری منت ادا ہوئے گی۔ لوگوں نے آکھا کہ بڑے بڑے مسئلے امام اعظم حل کر دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو چلا گیا۔ جس وقت وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ کو لایا، انہیں سارا کا معاملہ سنایا کہ جس وقت میں نیت کی تھی میرے کو اسباب موجود سی، میں مالدار سی، میرے کو دولت سی، میں جا سکتا سی، میں منت مان لی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے،
میں خانے کعبے دا خانے کعبہ شریف دا کہڑا دروازہ ہے انہوں نے چوک بوسا دیواں گا، لیکن اج میرے کو اسباب موجود نہیں ہے، تو امام صاحب انہوں کی کرنا چاہیے؟ سنیے جواب۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمان لگے والدہ زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، فرمایا کہ والدہ نے قدم چوم لے تو اللہ خانے کعبے دی چوکھٹ دا سوال عطا فرمائے۔ حدیث پاک نہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی والدہ نے قدماں نو بوسا دیتا، فرمایا کہ انہیں جنت دی چوکھٹ نو بوسا دے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں حدیث پاک کے اندر بے شمار یعنی والدین دی شان اور عظمت دے وچ بہت زیادہ تعداد دے وچ حدیثاں، کاش اسی عمل کرن دی طرف آئی، عمل کرن دی کوشش کریے۔ یقین کرو ماں باپ کا نعمت بدل نہیں ہے، تو ہر چیز مل جائے گی لیکن ماں باپ نہیں ملے گا، ماں باپ کی محبت نہیں ملے گی، ماں باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ اج اولاد والدین دی نافرمان ہو چکی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت دی نشانی ہے کہ قیامت دی نشانی کہ والدین دی اولاد نافرمان ہو جائے گی اور اپنی بیوی دی فرمانبردار ہو جائے گی، یعنی بیوی دی تابعدار ہو جائے گی اور والدین تو دور ہو جائے گی۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا کہ قیامت کی نشانی میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد دوستاں دے قریب ہوے گی، ہاں جی اور گل شادی کر دے میں نہیں بیلیاں دے قریب ہو جاسی تے والد تو دور ہو جائے گی۔ کبھی سوچیا کہ والدین کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد، کتنا پیار کرتا ہے۔ میں کل بھی مغرب کے ٹائم میں اپنے نمازی ایک گل سنا رہی سی، ساڈے پنڈ دا ہی واقعہ ہے، جو مائی صاحب نے ان کا بیٹا ہے فوت ہو گیا، تو سب حسین جوانی چلا گئی، شادی بھی نہیں ہوئی، تو ایک ہی سی۔ یقین کرو میں میرے رسول دے بیت گل سچی کر رہی ہوں، جدوں بھی وہ آتی ہے اما جی اکھاں جندے جناب آنسو ہوندے، آنسو دی لڑی ہوتی ہے، تے اے جی کرتے مسجد دی خدمت پیش کرتی ہے کہ امام صاحب اے خدمت نے تے میرے بیٹے دے آگے دعا کر دے۔ کتنی کڑک، کتنی محبت، کتنا پیار، لیکن اولاد نظر نہیں آتی۔ عجیب ہی آج دی دور دے وچ گلاں سنیاں دیاں۔ ایک نمازی مینوں کہہ رہا سی، میں کدوں قیامت دی نشانیاں بیان کیتی، میں انہوں نے کہا جی یہ ساڈے گھر دی گل ہے، میں کہا بھی جو حضور نے فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہی فرمایا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کر رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کر رہی۔ تو یہ توجہ ادھر ہے، کوئی بندہ چلا گیا، اللہ خیر کرے گا۔ درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بس ایک حدیث پیش کرنی ہے، اس کے بعد گفتگو مکمل کرنے ہیں کیونکہ کافی دوست بیمار آئے، جانا بھی ہے۔ توجہ کرنا کہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت براء البراء ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کر رہی، جو دل کو کہہ دے شب تو رات ہو کر رہی۔ میں نے جو سرکار نے فرمایا، جو اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وہ حق و سچ ہی فرمایا۔ میں کہا جی بیٹے کو بیایا ہے، بڑا زیادہ ہی خرچہ اٹھا دے تاکہ بیٹا گناہ تو بچ جائے۔ آج گھر والا ہو گیا ہے، آج کہتا ہے کہ اماں بابا جو بھی کرتا ہے سارا اتارے، تے تسی میرے نال گل نہ کیتی جو کرو، تہاڈی جڑی گل ہے انہوں انج لگدی کہ میں سنیا جو اور ایسے بھی نافرمان سننے چاہیا ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ اچھا مکان والد کو تو برداشت نہیں ہو رہی، اما کو برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ راتوں رات عزت نال اپنا سامان اتنے لے آؤ تو ساڈا اتنے لے۔ دوستو بزرگوں، مرنا ہے، مر جانا ہے، ماں باپ کی قدر کرو۔ رب کعبہ دی قسم، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے دنیا کی جنت ایک طرح دی بنا دی۔ شاید کسی نے تعجب ہو گئے وہ کس طریقے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی اور جہنم بھی۔ اگر ماں باپ کی قدر کرے گا، ماں باپ کو راضی کر لے گا، تیرے تے رب دی ذات راضی ہو جائے گی تو جنتی ہے۔ اگر تو ماں باپ کو ناراض کرے گا، ماں باپ کا دل دکھائے گا، ماں باپ کو ملازم سمجھے گا، ماں باپ کو حقیر جانے گا،
تو ماں باپ ناراض ہون گے، اللہ دی ذات ناراض ہوگی، تو جنت نہیں تیرے واسطے جنت بھی ہو جہنم بھی ہے، تیرے اختیار ہے تھے جو مرضی حاصل کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک حدیث والے سامنے سنانی ہے، بالکل ہی سند درست ہے۔ اس حدیث کے راوی امام نسائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سند حسن ہے، اور امام حاکم فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام ابن احبان نے اپنی صحیح میں اس کا پہلا حصہ روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور فرمایا کہ ان میں سے جو پہلا ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی۔ تیسرا کوئی چیز دے کر احسان جتلانے والا، پریشان کرنے والا، دکھ دینے والا کہ میرا تم پر یہ احسان ہے، میں نے تجھے بھی یہ فلاں چیز دی ہے۔ یہ 3 ایسے شخص ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور آگے سنیں، اور فرمایا کہ 3 شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک ان میں سے میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس یعنی اپنی بیوی کی بدکاری پر علم کے باوجود خاموش رہنے والا، پردہ ڈالنے والا۔ اماں نے کہہ دیا تیری بیوی نہیں ٹھیک ہے، ہاں جی، بابے نے کہہ دیا ہے ساری غلط ہوئی، جو میری بیوی سب کچھ ہوئی ہے، اپنی بیوی کی بدکاری پر علم کے باوجود پردہ پانے والا، یہ دیوس شریعت کہتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسری وہ عورت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مردوں کی نقل اتارے، مشابہت کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں مرنا ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھے بیان کیا کہ وہ قبرستان سے گزر رہا تھا، عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ کاش ساری قوم عصر کا وقت کا پتہ چل جائے۔ اور یقین کرو عصر دی نماز دی اتنی پابندی دے بارے آیا ہے کہ ایک بندے دا سارا کچھ نقصان ہو جائے، یعنی دنیا ساری نقصان ہو جائے، حتیٰ کہ سارے گھر والے فوت ہو جائیں۔ فرمایا اتنا بڑا پھر بھی نقصان نہیں جتنا نماز عصر پر یعنی قضا کرنے پر آخرت کا نقصان ہے۔ لیکن ساری قوم کی توجہ ہی نہیں۔ وجہ کی ہے کہ اسی جو کچھ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، یقین کرو ساری اپنی غلطی ہے۔ تسی کہو گے وہ کیویں حفصہ کہ اسی جو تعلیم دے رہے ہیں، انگلش دے رہے ہیں، اردو دے رہے ہیں، ریاضی دے رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی معاشرے دا ویلا نہیں کہہ سکتا، نہ ہی ماں باپ دے ادب وچ، نہ ہی نماز دا کوئی جناب پیریڈ ہے گا، اور نہ ہی میرا سونا جو اسلام ہے اپنا اسلام دے بارے کچھ نہیں سکھایا جا رہا۔ اور قرآن میں اتنا تک آیا ہے کہ قرآن نو بغیر وضو چھونا نہیں چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی چند صورت ہے تو نہ ہی ماسٹر صاحب کا وضو ہوتا ہے، نہ ہی بچوں کو سکھا دیں کہ قرآن کی آیتاں تمہیں پڑھانی ہیں، تو لہٰذا تسی وضو کر لو۔ بے ادبی نال جس وقت انسان کچھ پڑھے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی ماں باپ کا کوئی ادب سکھایا جاتا ہے۔ آج اتنی کیوں نافرمان ہو رہی ہیں اولاداں؟ وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اسی اپنی اولاد نو دین نہیں سکھانے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ ایک شخص آیا کہ حضور میرے بیٹے نے مینوں مارا ہے تو مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں بیٹے دی بڑی خدمت کی ہے، آج جوان ہو گیا تو مینوں مارا ہے۔ تو آپ نے فوراً نہیں یعنی سنتے تو انہوں سزا دینی شروع کر دیتی۔ فرمایا کہ بیٹے نو تو دین سکھایا ہے، خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے اس شخص اس کو بیٹے نے بلایا، فوراً نہیں سزا دیتی۔ فرمایا کہ تو کیوں مارا ہے؟ اور سنیے وہ بیٹا کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا والد کہڑا ہے میں اٹھ چاہتا تے جس وقت صبح نال میں لے جاتا تو شام کو چھٹا ہے، جدوں دا میں جوان ہویا، جدوں دی مینوں سمجھ آئی ہے میں شروع تو ہی لے جاتا ہے بچپن ہی۔ تو فرمایا کہ تو مارا کیوں ہے؟ تیرا والد ہے۔ سنیے اس بچے کا جوان، وہ کہنے لگا کہ جدوں دو اٹھ لڑتے ہیں تے میرا والد ایک ایدلی تو سوٹی ماردا ہے تے کہدا تو میں جدا کر دیتا ہے، تے اج اماں بابے لڑے تے میں ایک ادھر سٹی تے ادھر سے دوواں جدا کر دیتا ہے۔ ہائے امیر المومنین
مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ یار جیسی تو تربیت دیتی انہیں ویسے ہی کر دیتا ہے. پھر آپ نے بڑی خوبصورت ایک جواب دیتا. آپ نے فرمایا کہ یار کوئی بات نہیں کہ چھوٹے اٹھ نے بڑے نو مارا ہے. نہیں سمجھے وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا دین نہیں سکھایا, قرآن نہیں پڑھایا, مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہیں سکھائی کہ ماں باپ کا مقام ہے.